بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کس نمبر 14 جی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ جو قرآن پاک کا پارہ نمبر 22 سورہ احزاب میں ارشاد ربانی خاتم النبیین، تو اس حوالے سے میں عربی گرامر کے حوالے سے یعنی نحوی لحاظ سے تھوڑی گفتگو کر دیتا ہوں۔ یہاں پر الف لام کون سا ہے؟ الف لام استغراق کا ہے۔ یہ جو قادیانی جاہل ہیں یہ اس حوالے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں جی الف لام عہد کا ہے، اور اس حوالے سے جہلانہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج میں اس حوالے سے تھوڑی نحوی لحاظ سے اور عربی گرامر کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ جو علماء ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے اور درس نظامی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں جو خاتم النبیین ہے اس میں الف لام استغراق کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس حوالے سے کچھ اس کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے تو یاد رکھیں الف لام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک الف لام اسمی ہوتا ہے اور ایک الف لام حرفی ہوتا ہے۔ پھر آگے الف لام حرفی جو ہوتا ہے نا اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک الف لام حرفی زائد ہوتا ہے اور ایک الف لام حرفی غیر زائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب الف لام حرفی جو غیر زائد ہوتا ہے نا اس کی آگے چار قسمیں ہوتی ہیں، ایک الف لام جنسی ہوتا ہے، استغراقی ہوتا ہے، آدھی ذہنی ہوتی ہے اور آدھے ذہنی ہوتا ہے اور آدھے خارجی ہوتا ہے۔ اور لیکن یہاں پر جو الف لام ہے خاتم النبیین میں، یہاں پر جو الف لام ہے یہ استغراقی الف لام استغراقی وہ الف لام ہوتا ہے جس کے مدخول سے جنس کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں، جیسے مثال ہے ان الانسان لفی خسر، تو جنس کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک الف لام آدھے خارجی کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر الف لام استغراقی ہے۔ تو جیسے میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت تمام جہانوں کا رب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پر جو الف لام ہے عالمین میں اس میں الف لام استغراق کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی جہل بندہ قادیانی جہل جیسا کوئی بندہ غلام محمد قادیانی جہل وہ کہے جی الف لام آد کا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت صرف انسانوں کا رب ہے، وہ انسان وہ سارے اس کو کہیں گے پاگل ہو تم، اللہ رب العزت تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب جہان کتنے ہیں؟ مختلف اقوال ہیں، ایک قول کے مطابق 18,000 سے بھی زیادہ جہان ہے یہ تفاسیر کی کتابوں میں۔ انسانوں کا ایک جان ہے، پھر باقی فرشتوں کا، جنات کا، تو اللہ رب العزت تمام جانوں کا رب ہے، تو الف لام وہاں استغراق ہے۔ اسی طرح خاتم النبیین میں الف لام استغراق کیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، تمام نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، آخری نبی ہیں، اور یہ قطعی اور یقینی مانا ہے۔ اور الف لام استغراق ہے، یہ تمام مسلمانوں کا اس بات کے حوالے سے اجماع ہے، ٹھیک ہے کہ الف لام اس میں استغراق کا ہے۔ اور قرآن پاک میں جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر مبارک ہے نا عموم کے طور پر آیا ہے، استغراق زیادہ تر استغراق کے طور پر ہی آیا ہے، جیسے مثال ہیں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما اوتی النبیون من ربہم جیسا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس طرح لا نفرق بین احد منہم۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مثالوں میں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا استغراق کے طور پر، عموم کے طور پر ہی زیادہ تر ذکر آیا ہے۔ اور خود خاتم النبیین کی جو تفسیر ہے اس کا جو قطعی معنی ہے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، جیسے بخاری جلد نمبر 2 پڑھ لیں، لا نبی آبادی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس طرح مسلم شریف پڑھیں، مسند احمد بن حنبل پڑھیں، ابو داؤد پڑھیں، ترمذی پڑھیں، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہاں پر بھی دیکھیں سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس کا قطعی معنی خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے جی اس میں الف لام استغراق کا نہیں عہد کا ہے، جیسے قادیانی جہل کہتے رہتے ہیں، ہمارے یہ خطہ پٹوار میں پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے، وہ یہ مئو نہ سر جاننا، مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ جہل بندہ ہو نا، جیسے قادیانی غلام محمد قادیانی جہل تھا، تو اس طرح کی باتیں اگر لمبی لمبی چھوڑے نا، کہتے ہیں مئو نے سر جاننا، مطلب یہ ہے کہ اس کو کیا پتا ہے، اس طرح کے بعض بندے باتیں جہلانہ کرتے رہتے ہیں نا، کہتے ہیں مئو نے سر جاننا، مطلب اس کی کچھ اثر نہیں کونی یار، اس کی کیا پتا بھائی، جہل بندہ۔ اس طرح یہ قادیانی جہل لانتی بدبخت یہ کہتا ہے جی اس میں الف لام استغراق کا نہیں ہے، الف لام عہد کا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام تمام نبیوں میں سے افضل نبی ہیں۔ تو حالانکہ اس کا جو اس کا مطلب خود یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں، یہ حدیث میں خود سرکار نے بیان کیا ہے۔ اور اب اگر کوئی اس میں استغراق کا نہیں مانتا تو اس پر بھی لزوم کفر ہے، یعنی کفر کا لزوم کفر ہے، اور ایسا بندہ گمراہ ہے، مسلمانوں کے اجماع کے مخالف ہے ایسا بندہ جو کہہ رہا ہے کہ اس میں الف لام عہد کا ہے، استغراق کا نہیں ہے، اپنی جہلانہ گفتگو کر رہا ہے، نحوی لحاظ سے اور عربی گرامر کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو یہ جیسے قادیانی نے کہا، غلام محمد قادیانی نے، کہ اس میں الف لام عہد کا ہے، استغراق کا نہیں ہے، تو یہ اگر کوئی اس طرح کی جاہلانہ گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے الف لام عہد کا ہے استغراق کا نہیں ہے، تو ایسا بندہ گمراہ ہے، سخت گمراہ، اور اس پر لزوم کفر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حوالے سے اور جہل قادیانی غور و فکر کرو، تفکر کرو۔ جو حلالی ہوتا ہے نا، حلالی جس نے جو حلالی ہے اور جو واقعی اپنے باپ سے ہے،
اور حلالی ماں کا بچہ ہے تو وہ کبھی بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا. جو حرامی ہوتے ہیں نا، حرامی، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے غداری کرتے ہیں، ختم نبوت کے انکاری ہوتے ہیں، ختم نبوت کے منکر ہوتے ہیں. جو حرامی ہوتے ہیں، جو حلالی ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے. لہذا غلام محمد قادیانی، مرزائی، احمدی، یہ کافر اور مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں. اب دیکھو امام محمد ظالی کہتے ہیں الاقتصاد فی الاعتقاد میں کہ ہمیں اجماع اور مختلف قرائن سے معلوم ہوا کہ لا نبی آباد سے بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، اور خاتم النبیین سے مراد بھی مطلق انبیاء ہیں. ہمیں یقینی طور پر معلوم ہوا کہ ان لفظوں میں کسی قسم کی تعویل اور تخصیص کی گنجائش نہیں، اور جن احادیث میں تعویل یا تخصیص کرے وہ اجماع کا منکر ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں فتاوی علمگیری پڑھیں، اشباح النظائر پڑھیں. اذا لم يعرف الرجل ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانه من الضروریات. اگر کوئی بندہ اس بات کو نہیں پہچانتا کہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ ضروریات دین میں سے ہے. تو سمجھ آ گئی آپ کو. آج میں نے تو ناوی لحاظ سے گفتگو کر دی کہ اس میں الف لام خاتم النبیین میں الف لام کون سا ہے بھائی؟ استغراقیہ، اور اس کا قطعی معنی خود نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا، آخری نبی ہونا. ٹھیک ہے جی. تو جو اس میں الف لام آت کا مانے گا وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، اس پر لزوم کفر بھی ہے. اور لہٰذا قادیانی کو شرم کرو، دوبارہ نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھو، خود بھی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اپنی عورتوں کو بھی پڑھاؤ. ہم اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. ہمارا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر مفتی دانش شاہ جی، وہاں پر آپ قسط وار ان ویڈیوز کو سماعت کر سکتے ہیں. ہمارے فتاوی جات بھی آتے ہیں، حیدری دارالفتاء سنت کی کتاب بھی شائع کر دیں گے. اور جو حلالی ہوتے ہیں نا، حلالی اور قادیانیوں سنو، مرزائیوں احمدیوں سنو، جو حلالی ہوتے ہیں کبھی بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے غداری بے وفائی نہیں کرتے. جو حرامی ہوتے ہیں، اپنے باپ کے اپنی ماں کے نہیں ہوتے، وہی غداری اور بے وفائی کرتے ہیں. حلالی کبھی بھی نہیں کرتا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، میرا نبی آخری نبی. مزید انشاءاللہ قادیانیوں کا علمی تعاقب اگلی آنے والی قسط میں کیا جائے گا اور گفتگو کی جائے گی.